جب امی ابا سیلاب کی نظر ہو گئے تو میرا ٹھکانہ چچا کا گھر بنا. چچا چچی نے ماں باپ کا پیار دیا کہ میں نے والدین کی کمی بھلا دی. کسی یتیم کو لاکھ پیار دیں، والدین کی بات ہی اور ہوتی ہے. بھری دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کو میں اپنا کہہ سکوں گی اور جو ہر حال میں میرا ساتھ دینے والا ہوگا. میٹرک میں تھی کہ چچا چچی کو میرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی. وہ ڈرتے تھے کہ اگر غلط جگہ بیاہ دیا تو لوگ ہمیں ہی الزام دیں گے. ان دنوں میرے لیے کافی اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن چاچی کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیتی تھیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سجیلا کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں. گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور ہم کو دعائیں دے گی. چچا کا بیٹا عبدالرحمان ان دنوں ٹریننگ کر رہا تھا. اس کا سلیکشن بطور آفیسر ہو چکا تھا. وہ 7ویں جماعت سے ہی اکیڈمی چلا گیا تھا. اس وجہ سے نہ تو میں اس سے مانوس تھی اور نہ وہ مجھ پر مہربان. اس کی عادت عجیب تھی. جب وہ چھٹیوں میں گھر آتا سب سے الگ تھلگ رہتا. بے حد سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا. زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا. وہ اپنے والدین سے بھی کم بات کرتا تھا. وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا. ہمارے درمیان اتنی اجنبیت تھی کہ بات کرنا تو درکنار، میں اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی. جب میں نے سنا کہ میری شادی عبدالرحمان سے ہو رہی ہے تو بہت گھبرا گئی. اسے بھی والدین کا فیصلہ پسند نہیں آیا. اس نے صاف انکار کر دیا. لیکن والدین نے بیٹے پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پریشان ہو گیا. جو ہی ٹریننگ ختم ہوئی چچا نے اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. اس نے ماں سے کہا کہ تمہاری خاطر میں سہرا باندھ تو لوں گا مگر سجیلا کو کوئی خوشی نہیں دے سکوں گا. شادی کی رسومات تک وہ خاموش رہا. لیکن جب رات کو میرے کمرے میں آیا اس نے میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا. میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور لاکھوں اندیشے میرے دل میں تھے. اس نے کہا پلیز اپنا گھونگھٹ خود اٹھا لو، میں ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا. میں ساکن بیٹھی تھی، اب خود کو ذلیل محسوس کرنے لگی تھی. کیا میں چلاؤں؟ اس نے کہا تو میں سہم گئی اور جلدی سے گھونگھٹ اٹھا دیا. تبھی وہ سپاٹ لہجے میں بولا سیدھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھو اور میری بات غور سے سنو. زندگی مذاق نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی خوشی کے لیے بسر کی جائے. میرا دل تم کو قبول نہیں کرتا. یہ بات میں نے امی اور ابو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں سمجھ سکے. لہٰذا اب میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہا ہوں. میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی رہی اور وہ چلا گیا. گویا اس نے اپنے والدین کے کیے کی سزا مجھ کو دی. پھر نہ تو میں نے زندگی بھر عبدالرحمان کا منہ دیکھا اور نہ خوشی کا. چچا اور چچی خود کو میرا مجرم سمجھنے لگے اور میں خود کو، کہ جس کی وجہ سے ان کا نوجوان بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا. بعد میں عبدالرحمان جس کو چاہتے تھے انہوں نے اسی لڑکی سے شادی کر لی. اب وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے فون پر بات کر لیتے تھے. چچا نے تو کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر اس بیٹے کی صورت نہیں دیکھوں گا جس نے یتیم کا خیال نہیں کیا. ان دنوں میرے دل کی کیفیت ناگفتہ بہ تھی. لوگ آ کر افسوس کرتے، میں ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی. ایک بات ضرور ہوئی کہ اب وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا. میں دن میں کئی بار شادی کی تصویروں والی البم نکال کر دیکھتی جس میں عبدالرحمان کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی. ہم ایک صوفے پر کتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سچ مچ ایک دوسرے کے ہو گئے ہوں. تصویروں میں اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اب مجھ کو ان سے انسیت سی ہو چلی تھی.
اس کے نقوش میرے دل پر جمنے لگے تھے، ایک کسک سی ہونے لگی۔ میں ہر سو اس کے نقوش ڈھونڈنے لگی، اور 4 برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز دوپہر کے قریب در پر دستک ہوئی۔ میں صحن میں کھڑی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، آپ کی رجسٹری ہے، وصول کر لیجئے۔ تبھی چچی آ گئی۔ رجسٹری میرے نام تھی۔ سہاگن کہلائے بنا ہی طلاق نامہ بھی آ گیا۔ یوں ایک دلہن کی تشنگی و محرومی حسرتوں کی چادر اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک کرب رائے گا میرے نصیب میں تھا جو میں نے سہ لیا۔ اسی ثانیے کے بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ بھی آنا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ شام کو الگنی سے کپڑے اتارنے لگی تو جھٹپٹے کا سماں تھا۔ سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا۔ میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی۔ ہم دیوار کے ساتھ کھڑے نیچے دیکھ رہے تھے۔ مارکیٹ میں لوگ رواں دواں تھے۔ سامنے ہی ایک ریسٹورانٹ تھا، وہاں سے بھی وہ نکلا، بالکل عبد الرحمن جیسا۔ پہلی نظر میں تو میں یہی سمجھی کہ وہی ہے۔ میں اس کو دیکھے جاتی تھی، یہاں تک کہ ندرت نے میرا کندھا ہلایا تو میں چونکی۔ ابھی ہم وہاں کھڑے ہی بات کر رہے تھے کہ میں دل تھام کر رہ گئی۔ وہ ہماری چھت سے ملی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ تبھی ہم دونوں جلدی جلدی کپڑے جمع کر کے نیچے آ گئے۔ آج پہلی بار کسی کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا۔ میں گھبرا کر بالکنی میں گئی، دیکھا وہ ساتھ والی بالکنی میں موجود تھا۔ وہ عبد الرحمن کی دوسری کاپی تھا۔ مجھ کو اس کے چہرے میں وہ کشش نظر آئی جو کبھی عبد الرحمن کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ ہم دوبارہ چھت پر چلے گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بھی چھت پر تھا۔ تبھی میں نے کہا، تم پھر آ گئے؟ وہ بولا، ہاں میں نے پڑھنا جو ہے۔ تو جا کر پڑھو، یہاں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ بالکنی سے چھت پر تار لا کر بلب لگانے کا جتن کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کہیں اور چلی جائیں۔ میں نے کہاں جانا ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں نے تنگ ہو کر جواب دیا۔ آج ساری رات پڑھنا ہے، صبح میرا پیپر ہے، ورنہ آپ سے بات کرتا۔ ایک ہفتہ وہ نظر نہ آیا۔ کئی روز بعد ایک شام میں اپنی بالکنی میں کھڑی تھی کہ وہ نظر آ گیا۔ پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ میں چپ رہی۔ میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے جناب، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتانے کی بجائے اسی سے سوال کر لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ میں دنگ رہ گئی، اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ لفظ بارش کے ٹھنڈے قطروں کی مانند میرے دل پر ٹپک پڑا۔ کل شام کو اسی جگہ بات ہوگی، یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ کسی پڑوسی نے اسے میرا حال کہہ دیا ہوگا، اور یہ بھی کہ عبد الرحمن ایک رات کی دلہن کو الوداع کہہ کر چلا گیا تھا۔ سوچا کسی نے جانے کا قصہ سنایا ہوگا اسے۔ میں خود ہی سچ بتا دیتی ہوں۔ میں نے اسے خط لکھا کہ دیکھو، میرے اندر اب مزید دکھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں اور آپ کا مذاق میرے لیے عمر بھر کا روگ بن جائے۔ شام کو جوں ہی وہ نظر آیا، میں نے خط کو مروڑ کر اس کی بالکنی میں پھینک دیا۔ اگلے دن اس نے خط کا جواب دیا۔ لکھا تھا، میں کوئی برا انسان نہیں، میرا جو نام ہے وہی بتایا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک مجھ سے بات نہ کریں۔ اب آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی شخصی آزادی کو عزیز رکھیے۔
उसके बाद कई दिन तक उसने मेरा सामना न किया तो दिल में दुखन सी महसूस हुई। लगता था कि मेरा सुकून ही नहीं, दिल भी किसी ने चुरा लिया है। अब हर वक्त मेरी आंखें उसे तलाश करती रहती थीं। एक दिन नुदरत आई तो वो मुझे छत पर ले गई। वहां वो मौजूद था। उसने सलाम किया और बोला, दुआ करना कि मैं इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर लूं। मैं चुप रही, लेकिन चुपके चुपके मैं उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। दुआ कबूल हो गई। उसे शानदार कामयाबी नसीब हुई। मेहनत की थी तो उसका सिला भी मिला। उसने पोजीशन ली थी। अगले दिन बालकनी से बात हुई। उसने बताया कि वो ईद करने लाहौर जा रहा है। जी उदास हो गया। जब वो 10 दिन के बाद आया तो परेशान सा था। हम छत पर मिले। मैंने बताया कि चचा जान मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई रिश्ता भी पसंद कर लिया है। कहीं से भी रिश्ता आए इनकार कर दो और मेरा इंतजार करो। वो जानता था मेरे माँ बाप नहीं हैं, फिर मैं कैसे तन्हा जिंदगी गुजारूंगी। नुदरत ने मुझे समझाया कि तुम उसे छत पर ना मिला करो। किसी भी वक्त कोई तुम लोगों को देख सकता है, तुम बदनाम हो जाओगे। तो हम कहां जाकर बात करें? बेहतर है कि तुम मेरे घर पर मिल लो। अब्दुल रहमान को मैंने ये बात बताई। वो मान गया। मैं नुदरत के घर गई। उसने हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमने सुकून से कुछ देर बात की। अब्दुल रहमान ने मुझे अपना पता भी लिख कर दे दिया। कहने लगा कि अब वापस अपने घर यानी लाहौर जाना है। यहां पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं 1 माह के अंदर अंदर अपनी वालिदा को लेकर आऊंगा और वो तुम्हारे चचा से रिश्ता मांग लेंगे। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आए तो तुम हरगिज हां मत करना। चलते हुए नुदरत ने उससे पूछा, पता तो सही लिख कर दिया है ना? क्यों? क्या मैं धोखेबाज लगता हूं? क्या मेरा एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ धोखा खा जाते हैं। नुदरत ने मेरी तरफ देखकर उसे जवाब दिया था। 1 माह नहीं, 6 माह गुजर गए और वो नहीं आया। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चला था कि मैंने एक बेबुनियाद शख्स से उम्मीद लगा ली थी। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से मेरे लिए 2 रिश्ते आए। मैंने इनकार किया। चचा जान ने वजह पूछी। मैं कुछ बता ना सकी। दिल तो यही चाहता था कि उन्हें रो रो कर अपने दिल का हाल सुना दूं। 6 माह बाद वो आया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मेरी आंखों में नूर भर गया। जी चाहा उसको तोहफा दूं, मगर मेरे पास कोई ऐसी चीज ना थी। फिर मैंने उसको एक छोटा सा मॉडल बना कर दिया। वो मॉडल घर का था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको बना कर दिया तो उसने उसके दरवाजे बंद करके मुझे वापस कर दिया, जबकि मैंने दरवाजे खोल कर दिया था। उसने मुझे सामने वाली बिल्डिंग दिखाई कि इसमें शिफ्ट हो रहा हूं। सच तो ये था कि वो शहर ही छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तभी मैंने उससे कहा, अगर तुम चले गए तो क्या होगा? मेरा अपना तुम्हारे पास है, तो मुझे खत लिख देना। तभी एक बार और सवाल किया, कब अपनी अम्मी लाओगे? कहा कि कल ले आऊंगा, और कल ना ला सका तो फिर परसों। मगर वो पलट कर ही ना आया। मैंने उसके दिए पते पर कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। उस दौरान मेरे चचा 3 बार रिश्ता लाए। मैं इनकार करती रही। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग और 2 खवातीन आई। उनमें से एक औरत का बेटा ऑफिसर था। वो कोठी तक लिख देने को तैयार थे। चचा ने एक बार फिर समझाया। तब अब्दुल रहमान को गए कई माह हो चुके थे। मुझे उसकी ये बात याद आई, कहीं कोई गलती ना कर बैठना।
मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। चचा मुझसे नाराज होने लगे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद उनको जवाब दे देना। चची चाहती थी कि मेरी शादी हो, अपने घर जाऊं तो वो अपने बेटे और बहू को मनाकर घर ले आए कि मेरी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकते थे। नुदरत ने अपनी बाजी को फोन पर अब्दुर्रहमान का पता लिखवाया कि खुद जाकर उस पते पर मालूम करे कि वहां है कि नहीं। उसकी बाजी गई मगर पता ही गलत था। आज इस बात को 8 बरस हो चुके हैं। चची फौत हो गई, चचा भी बूढ़े हो गए, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। मुझे वो अब्दुर्रहमान मेरा चचा ज़ाद याद नहीं आता, लेकिन जो अब्दुर्रहमान छत पर मिला था उसको मैं कभी नहीं भुला सकी। आज भी मैं बालकनी में खड़ी उसका इंतजार करती रहती हूं, हालांकि जानती हूं वो लौट कर आने वाला नहीं है।